میں نے پڑھی تھی، میرے صرف ذہن میں نام نہیں، لیکن یہ نہیں کہ مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی تھی یہ چیز۔ میں اب جو حوالہ ملے گا تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ تو اور احمد نذیر صاحب کو پتا ہے کہ مولانا محمد علی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا محمد علی تو جھوٹ بولتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں جو دوسرے آپ کے خلافتی گروپ کے لوگ ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ کیوں نہیں پڑھا جناب؟ وہ کہتے وہ ہیں کیا کہ جی کہتے انہوں ہیں؟ نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ اس بیٹے نے، ان کا وہ بیٹا جو ہے وہ مرزا صاحب پر، مطلب جو بھی ان کے قائدان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، یا یہ وہ نہیں ان کو، مطلب باپ تو تھے لیکن یہ کہ وہ ان کو باپ سے زیادہ، مطلب یہ کہ مسیح موعود یا یہ وہ جو بھی وہ نہیں مانتا تھا، تو انہوں نے اس چیز کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس چیز کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ حضرت مسیح موعود کا اپنا عقیدہ تھا کہ مجھے نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، ان کا جنازہ۔ تو اس چیز کو پروو کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی طرف سے کہ دیکھو، اور وہ خلافت والی جماعت والے آج تک کہتے ہیں دیکھ لو انہوں نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، لہذا اس سے ثابت ہے کہ وہ غیر عمدی کا جنازہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات منسوخ کی گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ صرف ایک میں کوئی ایسی بات کر دوں جس سے میرا میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتایا وہ سچا ثابت ہوتا ہو، تو میں تو اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بار بار کہوں گا کہ دیکھ لو۔ لیکن یہ ہے، میں نے اس دن بھی آپ صاحب سے کہا تھا کہ آپ مجھے مرزا صاحب کی کسی کتاب میں اس بیٹے کے مرنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کا جنازہ محض اس لیے نہیں پڑھا۔ مولانا محمد علی جو تھے وہ مرزا صاحب کے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، اور جب یہ واقعہ ہوا تھا، بیٹا فوت ہوا تھا، مولانا محمد علی صاحب آئی وٹنس تھے، اس گھر میں موجود تھے۔ ان کا بیٹے بھی تو ادھر ہی تھے نا، مجھے نہیں پتا مسیح موعود بیٹے بھی کی تو عمر ادھر ہی کتنی تھی۔ تھی اس وقت جب یہ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جس وقت یہ خلیفہ بنے اس وقت 23 سال عمر تھی۔ جب حضرت مسیح موعود فوت ہوئے اس وقت میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنی عمر ہوگی، تو جب بیٹا فوت ہوا، ابھی حضرت مسیح موعود بھی نہیں فوت ہوئے، تو اور پیچھے چلے جائیں۔ بالغ تو تھے نہیں نا، تھا بالغ بالغ، تھے نہیں نا۔ تھے نہ۔ اچھا، بالغ نہیں یہ تھے۔ وہ عمر ہوتی ہے جس طرح ہمارے گھر میں، ٹو بی آنےسٹ، اگر 6-7 سال کا بچہ ہو اور باپ فوت ہو جائے تو وہ بھاگ پھر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا، لیکن اس کو اتنا نہیں ہوتا، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھاگ رہا، کھیل رہا، کود رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں اصل میں علم ہوتا کہ کیا ہو گیا گھر میں۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ جمبا گروپ والوں کی بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے ان کے والی ہی آپ ایک کی؟ میں نے ایک دو دفعہ سنی ہے اپنے وہ طارق شعیب صاحب کے منہ سے، ہاں۔ میں نے سنی ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ وہ بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کوئی پروف لا دیں کہ یا تو حضرت صاحب کی تحریر موجود ہو نا، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مرزا مولانا محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خود، مطلب وہ کوئی ظاہری بات ہے، بچہ فوت ہوا ہوا ہے تو کوئی مولانا محمد علی جیسا بندہ، وہ تو اس وقت بچے نہیں تھے، وہ پاس موجود ہیں دلاسا دینے کے لیے باپ کو کہ چلو جی جو ہو گیا، لیکن آگے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بے چینی کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ میرا بڑا فرما بردار تھا۔ مانا نہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن گستاخ اور بے ادب نہیں تھا باپ کا، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ اس نے مانا یا نہیں مانا، تو وہ انہوں نے اس میں ہی لکھا ہوا ہے مولانا محمد علی صاحب نے۔ نہیں کھاؤ۔ بس یہ لکھا ہے کہ وہ، مطلب جسے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جانا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے اس کے اوپر، لیکن انہوں نے آگے لکھا ہوا کہ انہوں نے جن کے پاس ان کے سسرال والے جن کے پاس میت تھی، انہوں نے مرزا صاحب کے گھر کے ادھر سے اپنے گھر کے آگے حد بندی کر دی ہوئی تھی کہ بھی یہاں سے کوئی آپ، سسرال والے تو وہ محمدی بیگم والے جو ہیں گھر والے، وہ اس کا ماموں تھا یا کیا تھا، میں کوئی اتنی رشتہ داری نہیں اس کو تعلق تو ڈائیورس نہیں دے دی تھی، ہے۔ اس کو تو ڈائیورس نہیں دے دی تھی جو محمدی جو پہلی بیگم تھی۔ تو مشروط تھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن پھر بھی وہ اگر مطلب مشروط تھی تو ہوگی نا ڈائیورس پھر۔ اللہ جانے، لیکن وہ ان کے سسرال میں ہی تھی ڈیڈ باڈی، اب کیا وجہ تھی اس کی یہ مجھے نہیں پتا، شاید اس وجہ سے کوئی ایسا رشتہ دار ہوگا جو لے گیا ہوگا کہ بھئی یہ احمدی تو نہیں ہے، تو وہاں پر اس کا نہیں سنیے میں بات پوائنٹ کی بات کروں گا، میں کوئی مخالف بات نہیں کروں گا۔
نمبر 1 تو یہ کہ ڈائیورس ہو گئی تھی، یہ سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مشروط ڈائیورس تھی تو محمدی بیگم کا نکاح نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی ڈائیورس ہیز بین ڈن۔ اب آگے بات ہے، آگے یہ ہے کہ وہ سسرال کے پاس نہیں تھا۔ نمبر 2 اگر وہ کسی اور رشتہ دار کے گھر تھا جو یہ کہے کہ یہ اس نے مانا نہیں، تو اگر ماننا اتنی بڑی وجہ نہیں تھی تو سسرال کسی اور کے گھر میں وہ کیا کر رہے تھے؟ لاش تو مطلب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ تو باپ کے گھر میں ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ جی وہ میرا نہیں خیال ہے کہ باپ کے گھر میں رہتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے جو ان کے غیر احمدی رشتے دار تھے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، ماما تھا یا کون تھا، وٹ ایور، تو وہ رہتے ہی ادھر تھے۔ ممکن ہے ان کے گھر میں ہی وفات ہوئی، مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کوئی کہ وفات جو ہے وہ کہاں ہوئی، ہاسپٹل میں ہوئی، جس گھر میں موجود تھے جدھر ڈیڈ باڈی تھی اس گھر میں ہی ہوئی، تو پھر کیسے آنے دیا جا سکتا ہے اگر اس گھر میں ہی ہوئی جہاں وہ موجود تھے؟ اگر ان کو ان کے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا کسی نے، لیٹ سپوز، تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا ذکر، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا، یا تو ہوتا ہے نا وہ لکھ دیتے کہ جی دیکھو اپنے لوگوں کو مزید اپنے عقیدے کے اوپر سٹرونگ کرنے کے لیے کہ بھئی تم نے غیر میں نے اپنے بیٹے کا نہیں پڑھا۔ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے آپ، میں جی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے بیٹے کا جنازہ کسی نے ان کو نہیں پڑھنے دیا، ظلم کیا، جبر کیا، زیادتی کی، تو یہ تو انہوں نے نہیں لکھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ معلوم نہیں ہے مجھے ان کی، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں لکھا، میں پتہ کروں گا، لیکن مولانا محمد علی صاحب نے یہ لکھا ہوا۔ یہ مولانا محمد علی صاحب نے بات لکھی ہوگی، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، آپ کہہ رہے ہیں بندے ہیں مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن جو ہیں مسلم مود ہیں انہوں نے بھی ایک بات لکھی ہے، ایک بات محمد علی صاحب نے لکھی ہے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا ایک بات ان کے مسلم مود نے لکھی ہے، ایک بات محمد علی صاحب نے لکھی یا ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا، آپ کے گھر میں کوئی انسیڈنٹ ہو، آپ کے گھر میں ایک آپ کا بچہ ہی ہو، اس کی عمر 6-7 سال ہو، آپ کی عمر اس وقت 40+ ہو، تو 10 سال کے بعد وہ بچہ آ کے بتائے کہ نہیں جی وہ جو آج سے اتنا عرصہ پہلے جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا میں گواہی آپ کو دیتا ہوں، مسلم مود کتنے عمر میں پڑھنے تھے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں وہ خلیفہ بن کے تو مسلم مود بن گئے، تو ان کی عمر میرا خیال ہے 22 سے 24 تھی، کوئی صحیح ہے نا؟ 1908 میں مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں، مسلم مود کون؟ خلیفہ کب بنے ہیں؟ ہاں 1914 میں انہوں نے 1914 میں خلیفہ بنے ہیں نا یہ، تو کتنی عمر ہوگی اس اگر وقت تب 22-23 تھی؟ سال عمر تھی۔ مرزا بشیر الدین کے ساتھ کون 15 سی؟ سال عمر تھی کس وقت؟ جب وہ مرزا صاحب کا بیٹا مرا تھا، کیا نام ہے اس کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 15 سال، تو 15 سال کا جو بچہ ہے حفیظ شیخ صاحب وہ بالغ کی گواہی قبول ہوگی؟ دیکھیں ایک بات سنیں، گواہی کیا ہے اس کی؟ گواہی تو حضرت بات کر رہے ہیں نا آپ؟ 1 منٹ مجھے بتانے دیں، جی بات جی کرنے دیں۔ اس نے یہ گواہی دی کہ بھئی میرے باپ نے اس وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا، اور میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کا جنازہ اپنے بیٹے کا اس وجہ سے تمہارے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ اس نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہاں اب اس قسم کی اس نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہا؟ ہاں میں یہ کہوں میرے باپ نے میرے بھائی کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ میرے بھائی نے میرے باپ نہیں کو نہیں نہیں قبول نہیں نہیں کیا نہیں تھا، نہیں یہ میں نہیں، کہہ رہا ہوں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات محمد علی لاہوری صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ 40+ ہے، 50+ ہے، دوسری طرف وہ بالغ ہے، محمد علی لاہوری صاحب بالغ ہے، دوسری طرف ایک بالغ ہے بشیر الدین محمود، کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا 1914 میں وہ بنے ہیں خلیفہ 23 15 سال سال کا بچہ بالغ ہاں تھا؟ 12 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، اچھا ہاں بالکل 12 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے۔ تو اب اس بچے کی گواہی
بچہ نہیں ہے کہ وہ بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب آگے چلتے ہیں، آگے جا کے ایک ریزن لکھ رہے ہیں بشیر الدین محمود صاحب، ایک ریزن لکھ رہے ہیں محمد علی لاہوری صاحب. محمد علی لاہوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا بچہ بڑا تابع دار ہے، ایسے ہی ہے، بچہ بڑا نوبردار اور تابع دار تھا. تھا. سیم بات بشیر الدین محمود لکھتے ہیں، اس بچے نے میرا کبھی دل نہیں دکھایا. اس کے آگے لکھتے ہیں مسلم موعود کیونکہ وہ اوپر ایمان نہیں لایا تھا. لیکن محمد علی لاہوری صاحب آگے کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے ایمان اور اس کا وہاں کوئی تذکرہ نہیں کیا ہوا مولانا محمد علی صاحب نے کہ میں کہوں کہ جی انہوں نے لکھا یہ وہ ان کا بیٹا تھا جو ان پر ایمان لایا تھا یا وہ بیٹا تھا جو ریزن کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ لکھ دی کہ حضرت صاحب کا صاحبزادہ اس طرح فوت ہو گیا، وہ بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، لیکن جہاں میت تھی اس جگہ اور حضرت صاحب کے گھر کے کوئی بیریئر، اب مجھے نہیں معلوم ہے وہ کس قسم کی کوئی لگا دی گئی تھی کہ وہ ادھر جا نہ سکے اس طرف. بس اب حفیظ شیخ صاحب اب خود فیصلہ کریں کہ یہ یہ کوئی سالڈ ریزن بنتی ہے آپ کے نزدیک؟ آف کورس بنتی ہے، آپ کو نہیں لگتا، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے نا. دیکھیں جی اگر میں آپ کے راستے میں ایک کوئی حد بندی کر دیتا ہوں کہ جی یہ بلال صاحب یہاں سے یہاں نہ آئیں، اب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے حد بندی کر رکھی ہے اور میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں، اگر آپ وہ وقت بھی ایسا ہے کہ فوتگی ہوئی ہے، اگر آپ اس لمٹ کو کراس کر کے آئیں گے، بدتمیزی بھی کروں، میں آپ کو گالم گلوچ بھی کروں، میرے بندے آپ کو پکڑ کے مارنے کی کوشش بھی کریں، سمجھ لیں. ایسا کوئی تنازع لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں بلال صاحب اب یہاں یہ تو نہیں اب میں کہوں گا کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے، کیوں کی گئی حد بندی؟ حد بندی آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حد بندی تو کر دی تھی، جو بھی کوئی عارضی طور پر رکاوٹ کھڑی کر دی، لیکن وہ ویلنگ تھے کہ مرزا صاحب اس رکاوٹ کو عبور کر کے آئیں اور جنازہ پڑھیں. کوئی بات نہیں کی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. رکاوٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اب اس کے کانسیکوینسز جو تھے، دیکھیے سنیں میری بات سنیں، اس کے جو بھی کانسیکوینسز آپ کے ساتھ جو حرکت ہو رہی ہو نا، آپ دوسرے کی نسبت بہتر سمجھو گے کہ اگر یار میں نے یہ حد کراس کی، جن لوگوں نے میرے لیے یہ حد کھڑی کی ہے وہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان سے بتائے کیسا ہو سکتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بہتر سمجھیں گے کہ وہ لوگ کس قسم کے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کیا کریں گے. یہ آپ بہتر سمجھتے ہو بجائے اس کے کہ کوئی ایکس وائی زیڈ بہتر سمجھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا اکارڈنگ ٹو یو کہ ان کی آگے کوئی حد بندی کی گئی. ایک بات ختم کروں میں آپ کو کہہ کے، مرزا صاحب نے کبھی بھی کسی غیر احمدی کے ساتھ شادی کرنے، جنازہ پڑھنے سے قطعاً منع نہیں کیا، قطعاً. کہ انہوں نے یہ کہا ہو، یہ بات پروو بھی تب ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہو نا تو پھر بندہ کہتا ہے ہاں جی دیکھ لو اللہ اپنے رسول، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا. کہاں دی ہے؟ سمجھ گئے؟ مرزا صاحب کو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ غیر احمدی کا جنازہ نہیں پڑھنا. اجازت کہاں دی ہے؟ اس بات کی اجازت کہاں دی ہے کہ شادی کر سکتے ہو، جنازہ پڑھ سکتے ہو؟ اجازت ہے کوئی ہمیں؟ جب دیکھیں سنیں، اگر میرا بینگ ایز اے لاہوری احمدی، اس وقت تو حضرت صاحب تھے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب نہیں تھے، جب یہ عقیدہ تھا کوئی کلمہ گو کافر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ احمدیوں کے سوا سارے کلمہ گو کافر ہیں. لکھا ہوا ہے، بہت جگہ لکھا ہوا ہے یار، ایک جگہ تو نہیں لکھا، میں دے دوں گا آپ کو. اس کے الٹ بھی لکھا ہوا ہے. نہیں اس کے الٹ نہیں لکھا، الٹ کا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو الٹ لکھا گیا ہے وہ بھی یہی ہے. یہ جن صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا کہ انہوں کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے 85 سال تک وہ سٹیٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہو مرزا صاحب کی، قلوب میں لکھا ہوا ہے. ان کا ہی نہیں لکھا ہوا. ان کو پتہ کیا کیا گیا؟ سن لیں عرض سنیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ریاق القلوب صرف مرزا صاحب ایک دفعہ جو پرنٹ کروا کے چلے گئے، بس چلے گئے، اس کے بعد پرنٹ نہیں ہوئی.
اس کے بعد آپ نے جب پرنٹ کی، آپ نے اس کے اس صفحے کے اوپر، اب آپ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوگے جس وقت انہوں نے پرنٹ کرانی شروع کی، انہوں نے اپنی مرضی کا ایک جملہ بیچ میں منسوب کر کے ٹھوک دیا. How do you know that? میں بتاتا ہوں آپ کو Yeah. کہ کیا ہوا. مولانا محمد علی صاحب، یہ اس کا بھی میں آپ کے جواب دیتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے. مولانا محمد علی صاحب کی طرف مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، وہ بھی میں الفضل کا حوالہ آپ کو بھجوا دوں گا، ان کی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی مولانا محمد علی صاحب کا تو اپنا عقیدہ ہے، حضرت صاحب کو نبی مانتے ہیں، اس کا ثبوت میں یہ دیتا ہوں. مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کہا اس کا ثبوت عقیدہ کیا ہے. وہ کہنے لگے جی آخری نبی جو آئے ہیں لاسٹ میں وہ 3 آئے ہیں. مولانا محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں پہلے حضرت عیسیٰ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی. یہ مولوی محمد علی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے. یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی میں کمال جرت میں کہوں گا جس کو کہنا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ مولانا محمد علی صاحب کی کتاب کا نام لکھا، اس کا صفحہ نمبر لکھا، اور ان کا عقیدہ لکھا. مولوی محمد علی صاحب اس وقت زندہ تھے. انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو لکھا یہ کتاب جو میں نے لکھی یہ میرے اپنے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں نے کب لکھی، اور نہ ہی میں نے آج تک پڑھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی میں اتنی دلیری کروں کہ آپ کے نام سے ایک کتاب بھی، اس کا نام بھی لکھ رہا ہوں، اس کو آپ کا کوٹ بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے بیان کیا دیا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر بھی دے رہا ہوں. اب اگر آپ جیسا بندہ آج پڑھے گا یار وہ کتاب کا نام لکھ رہا ہے، وہ صفحہ نمبر لکھ رہا ہے، وہ تمہارا عقیدہ لکھ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ بول رہا ہے. ان کا میری ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کیسے کہو گے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. انہوں نے 2023 میں آ کے تذکرہ میں حضرت صاحب کا یہ عقیدہ جو یہ لکھتے آ رہے تھے 2023 میں آ کے اس کو نکال دیا، اور لکھا کیا، لکھا یہ کہ اس کا کوئی اتھینٹسٹی یا حوالہ دستیاب نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 85 سال تک آپ نے جو لوگوں کو بتایا حضرت مسیح موعود کے نام سے کوٹ کر کے، کتنے لوگوں کو 85 سال، وہ اب کون بلا کے ایک بندے کو جو بتائے گا کہ یار وہ غلط تھا، وہ چیز نہیں تھی، اس کی اتھینٹسٹی نہیں مل لیکن گئی. آپ یہ دیکھیں نا کہ that statement still exists in the Triakul Group. اب وہ پرانا کوئی ہو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ انہوں نے دیکھیں جو کتابوں میں لکھ چکا جو آپ جو نہیں ہو چکی ہے تو اس کو وہ سنیں کریں نا. Triakul Group میں تو وہ چیز نہیں نا نکالی. آئندہ سے جو پرنٹ ہوگی قلوب بات سمجھیں، آئندہ سے جو پرنٹ ہوگی اس میں وہ چیز نہیں ہوگی. 2023 میں نکالی ہے نا، 2024 میں اگر دوبارہ پرنٹ کرتے ہیں آپ وہ، اور جو پچھلی طرح قلوب ہے سیم پیج نکال کے نہیں یہ سیم سوال ہے، یہ جو آپ نے ابھی کیا ہے نا، جو آپ نے ابھی بات کی ہے، یہ مجھے ایسے پتا ہے کہ یہ سیم سوال احمد نذیر صاحب نے انصر رضا سے کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ رایت و غایت کو اس طرح کا لفظ ہے کہ کوئی وہ روایت جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، اوتھینٹک اس کی وہ انہوں نے کہا تھا کہ روایت اور درایت جو ہے وہ نہیں ملی، وہ اس درست کی روایت اور درایت غلط جی ہے. جی. عقیدہ ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے آگے کہا کہ لیکن وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں احمد نذیر صاحب وہ ابھی بھی اسٹل وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اگر وہ غلط ہوتی تو ہم وہاں سے بھی نکال دیتے. جی تو بہت بات سنیں میری، جو مولانا محمد علی صاحب پہ الزام لگایا ہے کتاب کا وہ بھی آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو بھی پھر ہم ٹھیک مان لیتے ہیں باوجود مولانا محمد علی کی وضاحت کے. ایک نہیں اچھا نہیں اس کو بھی نہیں ٹھیک نہیں مان شیخ لیتے صاحب، ہیں کہ بھی وہ موجود بلال ہے بھائی وہاں پہ. جی 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 ابو بکر بھائی. بلال بھائی وہ جو تریاق القلوب والی عبارت ہے نا، اس کا ایک پروف یہ بھی ہے کہ وہ عبد الحکیم پٹیالوی جو ہے نا اس کی اپنی کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر وہ خط موجود ہے، لیکن وہ مرزائی جماعت جو ہے وہ اس خط کو مانتی نہیں کیونکہ وہ ان کے مخالفین کا خط ہے. لیکن خط جو ہے وہ اس میں موجود ہے، ذکر الحکیم کتاب ہے، اس کے اندر وہ خط موجود ہے. اور مرزا صاحب کی جو تحریر ہے تریاق القلوب میں، اس کے اندر اسی خط کا حوالہ دے کے سوال پوچھا گیا ہے، سوال نمبر 6 ہے. تو وہاں پہ پوچھا گیا مرزا صاحب سے وہ سوال، اور مرزا صاحب نے اس خط کا انکار نہیں کیا وہاں پہ. ہاں بالکل. اور یہ ہے اصل دوسری بات. بات ہے مرزا صاحب نے وہاں پہ مزید وضاحت کی ہے کہ جو مجھے آپ عجیب بات انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کافر کہنے والے کافر ماننے والے کو یعنی ایک سمجھتے ہیں
ظاہری بات ہے جس نے نہیں مجھے نہیں مانا اس نے اس لیے نہیں مانا کہ اس نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو جس نے مجھ کو جھوٹا سمجھا وہ مطلب مفہوماً بات یہ ہے کہ اس نے یعنی افترا باندھا ہے خدا پر، تو اس لیے وہ بھی غیر مسلم ہو گیا۔ تو حفیظ شیخ صاحب میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ انہیں کیا نہیں مانا جس کی وجہ سے اگلا بندہ کافر ہو گیا اور مکذب ہو گیا، اور یہ کیا کون سی ایسی چیز تھی جو نہیں مانا جس کو؟ ذرا ہولڈ کیجیے گا، میں تھوڑا سا بزی ہوں، ایک منٹ۔ جی کوئی بات نہیں، آپ لے لیں ٹائم۔ اچھا بلال بھائی، اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ اب دیکھیں جو مرزا صاحب سے پہلے جو مجدد ہیں، جن کو مرزا صاحب نے خود بھی مجدد مانا ہوا ہے، جی جی، سید آ، احمد بریلوی۔ سید احمد بریلوی جو ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، اگر میں ان کا انکار کرتا ہوں، ان کو میں نہیں مانتا، مطلب میں ان کی کوئی برائی نہیں کرتا لیکن میں ویسے ہی ان کو مانتا نہیں، یا ان کی کوئی بات میں نہیں مانتا، تو میں ان کے نہ ماننے سے ہرگز کافر نہیں ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی امام ہے تو اگر میں ان کو بھی نہیں مانتا تو ان کو نہ ماننے سے میں کافر نہیں ہو جاؤں گا، لیکن مرزا صاحب کے نہ ماننے سے تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے نا بندہ، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو فرق تو بہت بڑا پڑتا ہے۔ اگر ہاں مجدد ہو یا محدث ہو تو اس کے انکار سے تو کوئی فرق اتنا پڑتا نہیں ہے۔ بالکل بالکل، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی کوئی ایسا دعویٰ مرزا صاحب کا تھا جس کے نام ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری یہ جو حفیظ شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ میں نے حوالہ طارق چوہان صاحب کو بھی صرف ایک ہی حوالہ بھیجا تھا، پتہ نہیں انہوں نے ان کو دیا یا نہیں۔ وہ اصل مسئلہ بھی ایسے ہی ہے جو مرزا بشیر الدین محمود نے جو الزام لگایا تھا نا ان کے ساتھ، جو ان کے آپس میں بات ہی چلی ہے محمد علی لاہوری صاحب کے ساتھ، وہ بات ہی اصل میں یہی چلی ہے کہ کیونکہ پہلے ظاہر سارے اکٹھے تھے نا، تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی وہ عبارتیں جو ہیں وہ اس وقت کی ہیں جب یہ ریویو آف ریلیجن جو بک ہے نا، جو رسالہ ان کا نکلتا تھا، اس کے اندر بھی یہ جو ہے اپنا محمد علی لاہوری صاحب، یہ اس کے ایڈیٹر ہیں یا معاون ہیں یا جو بھی ہیں، میرے خیال میں ایڈیٹر ہی تھے یہ اس وقت۔ اچھا، اور ہاں، یہ اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت کی مرزا بشیر الدین محمود کی وہ تحریریں ہیں، اور ریویو آف ریلیجن میں وہ تحریریں ہیں، اور محمد علی لاہوری صاحب نے اس وقت ان کا انکار نہیں کیا، ان کا کہیں پہ بھی انکار نہیں۔ ہاں، جب ان کے اختلافات ہوئے تو اس وقت انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ نہیں اس کے کیا تھے، ایڈیٹر تھے؟ جی یہ ابھی عامر بھائی سے کنفرم کرنا پڑے گا، تھا نا، وہ تو اس کا ایڈیٹر تھے اس کے۔ متعین کیا تھا محمد علی لاہوری کو 1904 میں غالباً یہ بات۔ جی، تو وہ اس کے رہے ہیں، ایڈیٹر رہے ہیں وہ، تو اس وقت کی وہ عبارتیں ہیں، اور مرزا بشیر نے وہی ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس وقت آپ نے انکار نہیں کیا، اور وہ تحریریں وہاں پہ کیا موجود ہیں تحریریں ہیں جہاں پہ ان کو جی؟ حقیقی نبی مانا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کیا تحریریں ہیں؟ وہ آپ کو طارق چوہان صاحب نے بھیجا تھا اسکین، کون سا اسکین؟ ریویو آف ریلیجن کا؟ جو اس دن میری آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، طارق چوہان صاحب کو میں نے اسکین، آپ نے کہا تھا ان کو بھیج دیں، وہ میں لے لوں گا ان سے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے بھیجا اسکین۔ اچھا، بہرحال کیا تو آپ ان سے وہ پھر ان سے 123 پتہ کریں نا۔ اچھا، 123 ریویو آف ریلیجن کا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ابو بکر صاحب کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب مولانا محمد علی صاحب کی زندگی میں ان کے سامنے ہی سب کچھ کہتے رہے اور مولانا محمد علی صاحب خاموش رہے؟ نہیں 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 نہیں، ہاں، یہ ایک اور طرف چلی جائے گی بات ہے۔ میں حفیظ شیخ صاحب پہ پوچھ رہا ہوں کہ جو تریاق القلوب میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جس نے مجھے نہیں مانا اس نے ہوں، کیا کیا، ہوں، اس لیے نہیں مجھے مانا کہ وہ مجھے کذاب سمجھتا ہے، یا اس نے مجھے لہٰذا ہوں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک فلاں فلاں ہو گیا، نہیں، فلاں فلاں کیا ہو گیا؟ دار اسلام سے خارج ہو گیا نا، کافر ہو نہیں، گیا۔ کہاں لکھا دار اسلام سے خارج؟ اچھا کیا؟ وہاں پہ حفیظ شیخ صاحب دو پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اسی تحریر کے اندر۔ ایک تو انہوں نے عبد الحکیم کے خط کا انکار نہیں کیا، اور اسی سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور وہ جو جواب دی ہے اس کے اندر بھی بات وہی آتی ہے کہ جو مرزا صاحب نے اللہ کی طرف جو اپنا دعویٰ منسوخ کیا ہے، اگر کوئی اس کو افطرا مانتا ہے اور مرزا صاحب کا انکار کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، حدیث کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے۔
یہی بات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. حفیظ شیخ صاحب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا دعویٰ تھا مرزا صاحب کا کہ جس کے نہ ماننے سے کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. That's the point. کوئی دعویٰ نہیں ہے. اوکے تو یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے مرزا صاحب کی کتاب میں؟ آپ اس کو جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ مجھے اس کا ریفرنس دے دیں، اور آپ ہمیشہ آپ سے مراد آپ نہیں، مطلب آپ کے لوگ جو اس قسم کے وہ کرتے ہیں وہ ان کے دعووں کو غلط کوٹ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، مس کوئی بات نہیں. انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو غلط کوٹ کرتے ہیں. اوکے بلال بھائی حوالہ اگر آپ کے پاس ہے لگا دیں. تریاق القلوب، ایک منٹ ٹھہرے، تریاق القلوب کا پیج صفحہ 130، اس میں کیا لکھتے ہیں حضرت صاحب؟ میرا، یہ اب میں حضرت صاحب کا تریاق القلوب ہی آپ نے بتائی ہے نا، میں صفحہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، صفحہ 130. میرا شروع سے یہ ایمان ہے کہ میرے دعووں پر یقین نہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. نہیں وہ شروع جو سوال نمبر 6 ہے نا وہ شروع سے پڑھیں. کون سا سوال نمبر 6؟ میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں ازالہ اوہام کے صفحہ 14 پر کہ جی اول تو اس کا جو عنوان ہے مجدد کا منکر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کس کا مجدد کا منکر اور مجدد کا منکر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. وہ کیونکہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کہ کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو. وہ کہتے ہیں ایک چیز جب دین کا رکن ہی نہیں ہے بلکہ صدہا پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں، یعنی کہ اس کا کوئی اسلام کے ساتھ یا عقیدے کے ساتھ یا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. جب ایک چیز کا میں اچھا کہہ دوں حفیظ شیخ صاحب روحانی خزائن جلد 22 کا صفحہ نمبر 167 لگائیں. نہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا کیا کرنا ہے، آپ اس کا کیا، اس کو رد کر دیں، اس کو اٹھا کے پرے ماریں کہ یار یہ چیز نہیں قبول ہے، وہ پکڑنی ہے جس میں ہمیں نہیں تھوڑا پھر سا دونوں میں سے لچک مل رہی ہے. حفیظ شیخ صاحب ایک منٹ میں آپ کو سوال دیکھیں پڑھ کے میں نے سناتا ہوں، یہ ذرا پڑھیے گا. سنیں ابو بکر صاحب سنیں، میں نے یہ بتا دیا نا آپ کو کہ اس کی وضاحت ساتھ وضاحت بھی بتائی. آپ پتہ کیا کہیں گے؟ مجدد کا منکر اور کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، بس بات ختم ہوگی. میں نے آپ کو صرف یہ نہیں بتایا کہ کافر نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے اسلام سے، یہ دین کا رکن نہیں ہے. یہ وضاحت ہوگی نا کہ کیوں کافر نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ آپ کو نے چھوڑ تحریر کر پڑھ دی، ایک تحریر. بھائی ایک لائن اگر آپ اجازت دیں تو حفیظ شیخ صاحب 26 مئی 1908 تک مرزا صاحب نے کیا کسی بھی غیر احمدی کا جنازہ پڑھا ہے قادیان میں، یا کہ قادیان میں کو مرا ہی نہیں؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھیں اب نہیں وہ اس ایک وقت تو سلمان کوئی بھائی میں پیدا بھی الگ نہیں ہوا بات تھا، اور ہو جائے میڈیا گی. اس ابو وقت تو بکر بھائی ایسا کون تھا سا نہیں پیج کہا ہے آپ نے؟ کہ جی بلال بھائی جی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 167 167 یہ ہاں میرے 167 پاس یہ اس قسم کے دو کا کوئی ڈنڈا مجھے دیکھیں قادیان میں وہ رہتے تھے، تو آپ نے کہیں پڑھا ہے ان کی کسی کتاب میں یا حوالہ ایسا کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے داموں کے بعد کبھی بھی کسی غیر احمدی مسلم کا اچھا جنازہ نہیں پڑھا؟ چلیں مجھے اجازت دیں، میں بھی تھوڑا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے سوال نمبر 6. حضور علی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور یہ کس اہل کی قبلہ تحریر ہے؟ کو کافر کہنا. پہلے مجھے یہ بتائیں یہ تحریر کس کی ہے، مجھے یہ بتائیں یہ تحریر کس کی ہے. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167. روحانی خزائن حضرت صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے، آگے کتاب کا نام بتائیں. یہ حضرت صاحب کی کوئی کتاب نہیں، حقیقت ذہن میں الوحی رکھیے گا. حقیقت الوحی ہاں حقیقت الوحی. اب واضح ہو رہا ہے. ہاں اب بات کریں. روحانی خزائن حضرت صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا بہرحال وہ روحانی خزائن میں سارے جمع کیے ہوئے نا. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے حضور علی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح حضور علی نہیں سے ہے. کون مراد ہے؟ اس حضور علی سے کون مراد ہے؟ بھائی آپ کے حضور علی مرزا سے صاحب نہیں، یہ کتاب کس کی ہے؟ بھائی حقیقت الوحی میری کتاب تو نہیں ہو سکتی. بات سمجھے میں جو کہنے لگا ہوں، کتاب کس کی ہے؟ اپنے منہ سے بتائیں مجھے.
مرزا صاحب کی. اب مرزا صاحب اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں حضور علی نے یہ فرمایا ہے. ہاں جی بالکل حضور علی بالکل، اپنے آپ کیونکہ کو اوپر کون لکھا لکھتا ہوا ہے ہے. یار؟ اور سنو اپنے سنو اپنے آپ کو سن کون تو لکھتا ہے؟ لینا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوال نمبر 6. یہ مرزا صاحب سے سوال ہو رہا ہے. ہاں یہ سوال مرزا صاحب تحریر کر رہے اچھا ہیں بیان کہ کریں، یہ سوال ہوا ہے بیان مجھ سے. کریں. اب سمجھ آئیے کہ حضور علی کون ہے. اس کا حضور نام علی نے ہے. ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا. لیکن عبد الحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں. اب یہ حد جو ہے عبد الحکیم کی کتاب میں موجود ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے. اچھا، اب اس کا جواب دے رہے ہیں. اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے. یعنی آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے. آگے ہے الجواب. الجواب یہ ہے، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے کافر کہنے والے نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے. کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والے سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذب. یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افطرا کرنے والا، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا. پس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افطرا کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا جس نے مجھے کافر کہا. یہ مرزا صاحب یہاں پہ بتا رہے کہ اب انہوں نے جو دعویٰ اپنا کیا ہے، اگر میں اس کی تکذیب کرتا ہوں تو میں یہ ڈائریکٹ اس آیت کا انکار ہی کر رہا ہوں اور میں کافر بن جاؤں گا اس کا انکار کر کے. مرزا صاحب اپنے دعوے کے انکار کو ہی کفر کہہ رہے ہیں یہاں پہ بھی. کفر کی کیا وضاحت کر رہے ہیں بھائی قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کفر کون سا کفر ہوتا ہے؟ ان کی بات قرآن کی آیت نہیں ہے. لو میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے. اظلم یہ من آیت اگر افترا آپ کو مکمل علی پڑھ کے اللہ کذب. یہ آیت اگر آپ کو مکمل پڑھ کے سنا دی جائے فی شیخ صاحب تو آپ کو واضح ہو جائے گا کیا واضح ہو جائے گا کہ وہ کون سا کافر کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آیت کا، قرآن کی آیت کا انکار کہ میں اس آیت کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حفیظ دو شاہ چیزیں صاحب، ہیں. قرآن کا آپ ایک اس کو لفظ کا اس بھی طرح انکار اگر میں کر تو دیتا ہوں تو میں نہیں دائرہ بھائی، اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں. میں پھر وہی وضاحت کر رہا ہوں. آپ میری بات نہیں سمجھتے. میں نے کب کہا کہ قرآن کے ایک لفظ کی انکار کی گنجائش ہے یا کسی آیت کے انکار کی گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے، آپ قرآن کی آیت سے انکار نہیں کر رہے. اب بات آ گئی ہے ٹرانسلیشن کی، ترجمے کی. میں کہوں جی کل واللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی. اب کوئی اور شخص اس کا اور معنی لیتا ہے تو میں کہوں گا کہ میں اس شخص کی یہ بات نہیں مانتا. میں کل واللہ احد کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کل واللہ احد ٹھیک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے میں وہ نہیں مانتا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. یہ مجھے قرآن سے حفیظ کوئی شاہ مسئلہ صاحب، نہیں ہے. اب حفیظ شاہ صاحب، کبھی ایسا آپ لوگ وہ کام کرتے ہو. آپ لوگوں کو یہ نہیں، کہ یہ دنیا کے قرآن اندر کی کبھی آیت کا ایسا انکار ہو ہو رہا سکتا ہے، دنیا کے اندر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ قل هو اللہ احد اس کے 5-6 ترجمے کر دے. میں نہیں، اس کا نہیں ہو سکتا. میں نے ایک مثال دی. میں نے کہہ رہا ہوں کہ اب مختلف آیتیں ہیں، جیسے ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان اختلاف ہے. آپ اچھا وفات ایک عیسیٰ منٹ، والی ون جو سیکنڈ حیات یہ عیسیٰ اور بات ہے نا. وفات عیسیٰ والی سورہ مریم اور سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، ہماری اور آپ کی آیت تو حفیظ سیم شیخ ہے. صاحب،
آیت تو سیم ہے نا سمجھنے نا، آپ میں نے ورڈ غلطی ہو سنیے نا. سکتی ہے، مفہوم میں حفیظ غلطی شیخ ہو صاحب سکتی نہیں میری ہے، میں بات تو یہی ترجمے میں بات سنیں. میں غلطی نہیں کہہ ہو رہا ہوں، سکتی. ایک یہی منٹ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں ایک آیتیں منٹ تو جو بھائی، ایک عربی کوٹ منٹ کرتے ہیں وہ بھی وہی حفیظ ہیں. شیخ صاحب، ایک منٹ. آپ جو کہہ رہے ہیں نا حفیظ شیخ صاحب، آپ بالکل غلط رزلٹ نکال رہے ہیں. اگر آپ نیکسٹ پیج پڑھ لیں نا تو آپ کو یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ مرزا صاحب مسیح موعود نہیں ہے، کیا وہ کافر ہے؟ کیا کہا آپ نے دوبارہ کیجیے؟ جو بندہ یہ کہے کہ میں مرزا صاحب کو مسیح موعود نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کافر نہیں ہے. چلیں اب اگلا پیج پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یہ اس کا اگلا پیج ہے، اللہ سے وہ کافر ٹھہرا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے، اس آیت میں وہی علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے. یعنی رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دی تھی کہ معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ کر آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان میں نے ان کو دیکھا ہے. خدا تعالیٰ نے، چلیں آگے تو وفات عیسیٰ شروع ہو گیا ہے. اچھا، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، تو خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر خسوف رمضان میں ہوا. اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود 100 نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے تو میں بوجہ افتراء کرنے کے کافر ٹھہرا، کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یعنی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہاں میں ایمان لائے. ان سے کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی اور ایمان بھی ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. بس جب خدا اطاعت کرنے والوں کا نام مومن نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیوں کر مومن ہو سکتے ہیں جو کھلے طور پر خدا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے 1000 نشان دیکھ کر جو زمین اور آسمان میں ظاہر ہوئے پھر بھی میری تکذیب. خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں ہوں اور مومن ہوں تو اس صورت میں وہ میری تکذیب اور تکفیر کے بعد کافر ہوئے اور مجھے کافر ٹھہرا کر اپنے کفر پر مہر لگا دی. یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا آخر کافر ہو جاتا ہے. حفیظ شیخ صاحب، آپ کے 2 میں سے ایک بات رد ہوگی. یہاں تو آپ یہ کہیں گے کہ مسیح موعود کا منکر مسلمان نہیں ہے، یہاں تو آپ یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا دعویٰ ہے جس کے انکار سے مرزا صاحب کے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں. اچھا بلال بھائی، اسی کا جو ہے نا صفحہ نمبر 185 اس کے حاشیے میں مزید اس کی وضاحت ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اول ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا. دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے مانتے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے. بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہی کافر ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں. یعنی کہ مسیح موعود کا انکار وہ بھی ایسا ہی انکار ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اللہ کا انکار. یہ ایک ہی کفر ہے. لگائیں ذرا صفحہ 185 بھی. ہاں، آپ لوگ بات کریں، میں ذرا اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بات سن لیں، سن کے چلے جائیے.
मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं शायद बात नहीं कर सकूँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये है अव्वल एक कुफर के एक शख्स इस्लाम से ही इनकार करता है, आप वसल्लम को खुदा का रसूल नहीं मानता, एक कुफर ये हो गया। दूसरा ये कि वो मसलन मसीह मौत का इनकार कर उसके बावजूद तमाम हुज्जत का झूठा जानता है, जिसके मानने और सच्चा जानने के बारे में खुदा और रसूल ने ताकीद की है और पहले हम नबियों की किताबों में भी ताकीद पाई जाती है। बस इसलिए कि वो खुदा रसूल के फरमान का मुनकर ही काफर है। और आखिर अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों किस्म के कुफर एक ही किस्म में दाखिल हैं, क्योंकि जो शख्स बावजूद शनाख्त कर लेने के खुदा और रसूल के हुक्म को नहीं मानता, वो बमुवज्जह नसूस सरीहा कुरान और हदीस के खुदा और रसूल को भी नहीं मानता। और इसमें शक नहीं कि जिस पर खुदा ताला के नज़दीक अव्वल किस्म कुफर या दूसरी किस्म कुफर की निस्बत अतमाम हुज्जत हो चुका है, वो क़यामत के दिन मुआखज़ा के लायक होगा। और जिस पर खुदा के नज़दीक अतमाम हुज्जत नहीं हुआ और वो मुकज़्ज़ब और मुनकर है, तो वो शरीयत ने जिसकी बना ज़ाहिर पर है उसका नाम भी काफर ही रखा है, और हम भी उसकी इत्तबा शरीयत काफर के नाम से ही पुकारते हैं। मगर फिर भी वो खुदा के नज़दीक बमूजब आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा काबिल मुआखज़ा नहीं होगा। हाँ, हम इस बात का मजाज नहीं कि हम उसकी निस्बत निजात का हुक्म दें, उसका मामला खुदा के साथ है, हमें इसमें दखल नहीं हो। जैसा कि मैं अभी भी बयान कर चुका हूँ कि ये इल्म महज़ अल्लाह ताला को है कि उसके नज़दीक बावजूद दलाल अक़लिया और नक़लिया उम्दा तरीन व उस्मानी शन्नों को किस पर अब तक अतमाम हुज्जत नहीं हुआ। हमें दावे से कहना नहीं चाहिए कि फ़लाँ शख्स पर अतमाम हुज्जत नहीं हुआ। हमें किसी के बातिन का इल्म नहीं, क्योंकि हर एक पहलू के दलाइल पेश करने और निशानों के दिखलाने से खुदा ताला के हर एक रसूल का यही इरादा रहा है कि वह अपनी हुज्जत लोगों पर पूरी करे, और इसमें भी खुदा उसका मुआहिदा रहा है। इसलिए जो शख्स ये दावा करता है कि मुझ पर हुज्जत पूरी नहीं, वो अपने इनकार का ज़िम्मेदार आप है। शफी शेख साहब, बस बहुत हो गया, आप बहुत हो गया। अभी यहाँ पे एक शेख साहब, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मसीह मौद का मुनकर काफिर नहीं है। नहीं बिलाल भाई, एक और भी बहुत बड़ा मसला हल हो गया जी। मैंने अभी गौर किया इस पे। ये जो कहते हैं ना कि नहीं वो हम आपको मुसलमान कहते हैं, आप जब खुद कलमा पढ़ते हैं या खुद को मुसलमान कहते हैं तो हम भी आपको मुसलमान कहते हैं। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जिसके ऊपर अतमाम हुज्जत नहीं भी हुई ना और उसने नहीं माना, तो हम उसके बातन का फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी काफिर ही कहेंगे। हाँ, बातन का फैसला इसलिए हासिल नहीं कर सकते कि हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे तू काफिर ही है। काफिर ही कहना पड़ेगा, कहना काफिर ही है, उसको मुसलमान नहीं कह सकते। हफीज शेख साहब, अब तो मसीह मौद वाला बात भी उड़ गई आपकी। अब तो आप ये का इनकार करने वाला साहब ने कहा मसीह मौद का इनकार वैसे ही है जैसे रसूलुल्लाह का इनकार है, तो रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला भी काफिर है। आप काफिर से मतलब क्या लेते हो? जो दारुल इस्लाम से खारिज हो जाए वो काफिर हो जाता है? मेरा तो ख्याल गलत यही है। गलत है ना ये ख्याल। हफीज साहब, एक मिनट मुझे बोलने दें, मुझे भी थोड़ी बात करने दें। जो बंदा वो बच्चे को नहीं जो बंदा काफिर से मुराद ये है कि जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है। वो तो एक इस्लाम से कोई है ना। बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि हज़रत मसीह मौऊद ने कहा कि ये चीज जुज़्वे ईमान नहीं है, ईमान का हिस्सा नहीं है। नबी करीम को मानना तो जुज़्वे ईमान है। उनके इनकार से तो मैं बंदा किसी का इनकार कर दो आप मुसलमान रहोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मिर्जा साहब का इनकार करने से आप गैर मुसलमान नहीं हो जाते। मिर्जा साहब खुद लिख रहे हैं कि जिसने मेरा नहीं वो मैंने कहा ना कि काफिर से आपका क्या मतलब है? आप काफिर को मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। एक ये कुफर है कि एक शख्स इस्लाम से ही इनकार करता है। अगर आप मुझे कहेंगे ना मैं आपको हफीज शेख नहीं मानता हूँ, मैं नहीं ये समझता कि आप हफीज शेख हो, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप मेरे काफिर हैं। हाँ, अल्लाह आप ये नहीं कहेंगे, सुन ले, आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि आप मेरे काफिर हैं लिहाजा आप रसूलुल्लाह के भी काफिर हैं, तो चूंकि आप रसूलुल्लाह के काफिर हैं तो आप काफिर हो गए, दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अब ये नहीं कह सकते, मुझे कह सकते हैं। यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ। यहाँ पे मिर्जा साहब ने कहा, करने वाला मसीह मौऊद का काफिर हो गया,
ना कि अल्लाह लेकिन रसूल मिर्जा का साहब यही कह रहे हैं ना, रौला नहीं ये नहीं है। नहीं नहीं, फिर वो आपका वो अच्छा, मैं अब जरा बच्चों को सुन रहा, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं फिर बात करता हूँ बाद चलिए में। आप आए दोबारा पढ़े, मुझे समझाएं। अच्छा, यानी अभी अभी हमको उर्दू की तहरीर का भी जो है हाँ मतलब समझ बिल्कुल में नहीं बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल। हद नहीं होगी। अब अगर आपकी जगह पे कोई खिलाफती होता तो हमने तो बशीर अहमद अमी और बशीरुद्दीन महमूद का ले आना था वाला, लेकिन चले आपके साथ इसी पे काम चलाएंगे हम, ये काफ़ी है। रोने तो मौकी गए हैं फिर हैं। जा बिलाल भाई एक सवाल है। जी जी। बिलाल भाई, पिंड का रईस हो, पूरे गांव का जागीरदार हो, उसका बेटा मर जाए, किसी की मजाल है जो उसको रोक सके जनाजे से? नॉट एट ऑल। क्या कादियान में मिर्जा साहब के गेट के सामने किसी ने कोई कंटेनर रखा था उस वक्त? हाँ मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा कोई मामला था नहीं। क्योंकि जहां तक मैंने चेक किया है कि वो डाब से ऊपर लेकर जाना ट्रक नहीं जाया करता था, मुश्किल से खोती जाया करती थी, कंटेनर किसी ने नहीं रखा था। नहीं कंटेनर की बात पॉसिबल ही नहीं है ना, बेटा उनका हो, कोई सबूत भी ना हो कि कोई तनाज़ा था। और सबूत ये भी साबित हो गया कि बेटी को तो खैर बहू को तो तलाक दिलवा दी थी, तो लिहाजा वहाँ पे तो नहीं गए, सीधी बात है। तो अच्छा बिलाल भाई, वो तो चले हफीज शेख साहब आएंगे तो इस मौजू पे उन्हीं के साथ आप बात करें। मैं चले आपस में हल्की फुल्की जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे हफीज शेख साहब कह रहे हैं ना कि मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने ये लिखा हुआ है और मिर्जा बशीर साहब ने ये लिखा हुआ है। अब उन दोनों बातों में अगर हम कराए नहीं चले मिला लेते हैं, मिसाल के तौर पे कराए नहीं अगर मिलाते हैं, तो मिर्जा साहब की ये तहरीर भी सामने रखें कि वो मतलब अपने इनकारी को या अपने मुकज्जब को वो काफिर ही जानते हैं, तो जाहिर है काफिर का जनाजा तो नहीं पढ़ा जाएगा। एक करीना तो ये भी हमें मिल जाता है। दूसरा करीना हम ये मिला सकते हैं कि वो तहरीरें हम देख लें कि जो मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने जो बात लिखी है और मिर्जा बशीर साहब ने जो बात लिखी है, उन दोनों में एक बात तो वो दोनों मुत्फिक हैं कि वो जो बेटा है वो फर्माबरदार था, यानी कि नाफरमान नहीं था वो अपने बाप का। तो आगे दूसरी जो तफसीर है उसकी, उसमें फर्क है। वो कहते हैं कि वो ससुराल वालों ने मतलब कब्जा कर लिया था, और मिर्जा बशीर साहब कहते हैं कि इसलिए नहीं पढ़ा था कि उन्होंने मिर्जा साहब का इनकार किया था। अबू तो बकर ये मीर दोनों भाई, तहरीरें, नहीं बिलाल भाई एक मिनट, ये दोनों तहरीरें कौन से साल की हैं? यानी कि मिर्जा बशीर साहब की तहरीर किस साल की है और मोहम्मद अली लाहौरी साहब की तहरीर किस साल की है? अबू बकर मीर भाई बात सुने, यहाँ पर एक पॉइंट है, माइक ऑन रखें आप। यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम भी उसको बेइत्तिबाए शरीयत काफिर के नाम से ही पुकारते हैं। अब शरीयत में काफिर कौन होता है अबू बकर मीर भाई, बता दे मुझे। शरीयत में तो जाहिर है काफिर वही है जो इनकार कर देता है हर चीज का ही, जो दायरा मतलब इस्लाम, दायरा इस्लाम से निकल जाता है वो। हाँ, शरीयत में काफिर ये नहीं होता कि किसी एक स्पेसिफिक हस्ती का इनकार कर दिया जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शरीयत में वही बंदा काफिर होगा जो दायरा इस्लाम से खारिज होगा, उसके अलावा कोई बंदा शरीयत में काफिर नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, कोई तोड़ के दिखा दे। बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको समझ नहीं आई, एक्चुअली काफिर का मतलब काफिर नहीं होता। लेकिन ये बात भी सही है। नहीं, काफिर का मतलब इतने खुले वाज़े लफ्ज़ों में मिर्ज़ा साहब ने लिख दिया है, ऊपर से आप पढ़ लें कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अव्वल कुफर या दूसरी किस्म का कुफर की निस्बत तमाम हुज्जत हो चुका है। अव्वल कुफर कौन सा है? एक कुफर जो रसूलुल्लाह के इनकार से बंदा होता है, खुदा का रसूल नहीं मानता। दोम कुफर जो मसीह मौत को नहीं मानता। मिर्ज़ा साहब बोला क्या कहते हैं? मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये दोनों किस्म के कुफर एक ही किस्म में दाखिल है। आप बताएं मुझे, बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है ना, बात ही क्लियर हो जाती है कि जो मिर्जा साहब का इनकारी है वो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकारी है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है वो कैसे दायरा इस्लाम में रह सकता है भाई? बे इत्तिबाए शरीयत में रसूलुल्लाह का काफिर क्या है?
کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل خارج یہ ہے۔ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں، یا تو انہوں نے ان کی یعنی تعلیمات نہیں پڑھی، یا یہ محمد علی لاہوری صاحب سے زیادہ متاثر ہیں، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس تحریر کے بعد کوئی شک نکل آئے۔ اس تحریر کے بعد کوئی بندہ مرزا صاحب کی تحریر سے کوئی دوسری بات اٹھا کے لائے گا نا، تو وہ سوائے مرزا صاحب کی پرسنالٹی کو کرپٹ کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ایم آئی رائٹ سلمان بھائی؟ نہیں آپ ساری غلط ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اصول لدھیانہ دیکھا جائے نا تو پھر معاملات کچھ اور ہیں۔ اصول لدھیانہ کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار عامر بھائی کل آئے نہیں تھے براڈ پر؟ نہیں، خیر ہو، کسی نے پوچھا ان کا اتا پتہ لیا ہے؟ ہاں ویڈیو تو انہوں نے بنا کے لگائی تھی، آئے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے اچھا لیکن زیادہ ٹائم نہیں رکے۔ اچھا اچھا میں اصل میں بلال بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جہاں سے یہ سوال نمبر 6 شروع ہوتا ہے نا، ہاں جی، اور یہ جتنے بھی کچھ 5-6 صفحے بنتے ہیں شاید، یہ سارے ہی آپ پڑھیں، اسی کے اندر آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی ملے گی، کیونکہ اب میں ذرا آؤٹ سائڈ ہوں، کتاب نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں پڑھ بھی نہیں پا رہا نا، تو انہی صفحوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو مرزا صاحب کا جنہوں نے مطلب مرزا صاحب کو جنہوں نے تکذیب کی، جن لوگوں نے مرزا صاحب کی، اگر میں ان لوگوں کی بھی تکذیب نہیں کروں گا نا تو بھی میں انہی کے ساتھ ہوں، میں یعنی کہ میں بھی کافر ہوں۔ کافر کا منکر بھی کافر۔ ہاں یعنی کہ اب مثال کے طور پہ آپ اور میں، یہ وہی ہے اب اگر میں ابو مرزا بکر صاحب بھائی، یہ میں وہی اگر ہے۔ مرزا صاحب کو ہاں میں اگر مرزا صاحب کو کافر جانتا ہوں اور آپ مرزا صاحب کو کافر نہیں کہہ رہے، تو آپ بھی کافر ہوں گے، وہ اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلے مجھے کافر کہنا پڑے گا، اور اگر آپ مجھے کافر نہیں کہتے تو آپ بھی کافروں میں شامل ہیں، ہاں بھلے آپ مرزا صاحب کو کافر نہ کہتے ہو۔ ہاں، یہ تو سمجھنے وہ لڑی چل پڑی ہے، جب تک کہ کوئی ایسا بندہ جو مرزا صاحب کو کافر جانے، اسے ساری امت کافر جانے، پھر بھی یہ معاملہ رکے گا۔ نہیں تو یہ ایک ایک کر کے جو ہے نا، یہ سارے کافر ہو جائیں گے امت میں۔ ہاں جی، سارے رگڑے جائیں گے، ویسے مرزا صاحب، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سب پھڑے جان گے۔ ہاں مرزا صاحب واقعی واللہ ہی بڑے جینس بندے تھے، میں تو ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اس حوالے سے۔ الفاظ جو وہ چنتے تھے، میں کہتا ہوں بندے کو پاگل یہ پاگل صحیح صحیح بات ہے، یہ سمجھ میں بڑا اوکھا کام ہے، صحیح بات ہے۔ کر ایک بندہ ہے، اس نے 3 جماعتیں اس کی بنی ہوئی ہیں، آگے برانچز کھلی ہوئی ہیں، اور تینوں جماعتوں کے اس ایک بندے کی ایک کتاب پر اس بندے کی پرسنالٹی کے حوالے سے بیانات سیم نہیں ہیں۔ اچھا بلال بھائی، مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو بندہ میری کتابیں 3 بار نہیں پڑھتا نا، اور ایک حوالہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے، اور ایک حوالہ ہے مطلب 2 قسم کی تحریریں ملتی ہیں کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ منافق ہے، منافق کہ جو 3 بار تحریریں نہیں مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتا۔ تو مرزا صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہوا ہے نا کہ 3 بار پڑھنی ہے کتابیں، اس کے پیچھے بھی راز ہے، ہاں اور وہ راز یہی ہے جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں۔ بندے تو خیر تھے مرزا صاحب کے، جو ہے نا بال یعنی وہ جلیبی کی طرح سیدھی بات ہے ان کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ہے مطلب وہ ایک راؤنڈ ہوتا ہے نا، جیسے راؤنڈ، ہاں جی، تو اس راؤنڈ کے اندر بہت سارے راؤنڈ ایسے بنے ہوتے ہیں، وہ ریس کورس میں جیسا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کی بھول بھلائیاں ہیں، آخر کار آپ نے گھوم گھما کے پہنچنا اسی نقطے پہ ہے، لیکن گھمائیں گے آپ کو بہت لمبا، مطلب اس کے اندر ایسے راؤنڈ راؤنڈ در راؤنڈ راؤنڈ در راؤنڈ ایسا بنا ہوگا، سیدھا سیدھا راؤنڈ نہیں ہوگا، پہنچنا آپ نے وہی سینٹر میں ہے، لیکن اتنا گھوم کے آپ کو آنا پڑے گا کہ آپ کی چیزیں نکل جائیں گی۔
बिलाल भाई जी जी बिलाल भाई मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र मौजूद थे 1902 के सेंसस जब अंग्रेज ने किया, तो क्या किसी भी मुसलमानों के मकातब फ़िक्र के किसी आलिम ने अंग्रेज को ये लिखा था कि ये इन सब से मुझे अलग गिना जाए कि मेरा मजहब अलग है? नहीं, वो तो उन्होंने अपने फिरके का बताया था ना कि ये मेरा जी फिरका है और ये मेरे नजरियात हैं। तो तो मजहब का वो लफ्ज यहाँ पे अल्लाह का इस्तेमाल नहीं हुआ। उम्मत मुसलमान से अपने आप को यही दलील है ना कि वो बाकियों को तो समझते ही नहीं थे, क्योंकि अलादगी जो है ना किसी किसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर तो जो है वो नहीं कहा जा सकता ना कि जी हमें मुसलमानों में शामिल ना किया जाए। बिल्कुल आपका इमाम फारसी भाई, आपका पॉइंट भी बहुत सॉलिड है ये पॉइंट कि मिर्जा साहब ने खुद को अलग किया था, उन्होंने खुद को ही अलग किया था उम्मत मुसलमान से। हाँ, लेकिन अफसोस के सर गाड़ी चला रहा है, वरना मैंने खोलने थे सारे अखबार उस दौर के, उन्हें दिखाना था कि वो क्या कह रहे थे मिर्जा साहब, और वो क्या कुछ छापा जा रहा था मिर्जा साहब के कहने पर, लेकिन अफसोस के इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं, आप गाड़ी चलाएं सुकून से, आराम से। बिलाल भाई आपका माइक नजर आ रहा है। तो ये क्या खाली डेस्क क्यों मंतर तो नहीं किसी ने कहा खाली आपकी आवाज नहीं मतलब मैं अमर नजीर भाई आ नहीं रहे, क्या मसला हो गया आप सबसे? कोई कहीं किसी ने फूक तो नहीं मार दी? नहीं, बिलाल भाई ने सामने सलमान भाई बिलाल मेरे भाई ने सामने सामने बैठना आम बंदे डेस्क भी के बस रखा की हुआ बात है, माइक भी रखा हुआ है, लेकिन आवाज नहीं आ रही।